ناظرین، ہم گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی۔ موضوع جو ہے وہ قرآن کی نظر میں اسلام کا عالمی ربوبیت کا نظام۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ ایک بار پھر دیکھیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا فکر فردا چینل کو تو آپ کر لیجئے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے۔ انشاءاللہ اس کے پھیلانے سے خیر پھیلے گی اور قرآن کا پیغام پھیلے گا اور آپ بھی اس نیکی میں براہ راست شامل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو جو گفتگو آپ نے کی، اب انسان بذات خود جو ہے اس کو پیدائش اس کی ایسے نقشے پہ کی گئی ہے کہ وہ بھی اللہ کے جو نظام ربوبیت ہے اس میں حصہ دار بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے اسے ہاتھ پاؤں یہ وہ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ نظام ربوبیت میں حصہ ڈالتا رہے بطور مجموعی انسانیت، اس حوالے سے قرآن جو ہے اس نے تخلیق آدم کے حوالے سے کیا کہا؟ اور دیکھیں جی، آدم کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے ان کو سب سے بڑی نیکی تو یہ کی کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار خلیفہ بناؤ گے، یہ خلیفہ کو اختیار دو گے، اقتدار دو گے، آزاد ہوگا، یہ فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے کہا آدم کو اسماء سکھائے، اچھا، علم سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ آدم کو سکھا دیے، پھر فرشتوں کو کہا کہ ذرا بتانا ذرا۔ یعنی علم کا اتنا وہ لیول تھا کہ فرشتوں کو کہا کہ آپ بتائیں، آپ تو فرشتے ہیں۔ وہ نہیں بتا سکے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، اور جو تو نے کہا ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو نہیں بتا سکے۔ تو پھر آدم نے بتائے۔ اب وہ جو علم تھا بیسیکلی ہمیں نہیں پتا، یہ متشابہات ہیں، ہم سے بہت پہلے گزر گیا۔ اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے، لیکن ایک جو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ علم یہی تھا کہ دیکھو نا، کسی کو پتا تھا کہ ہم چاند پر جا کے جھنڈا لگا دیں گے امریکہ کا؟ اس کا مطلب کوئی علم سکھایا گیا نا، وہ علم وہ میڈیکل سائنس کا ہو، وہ فلکیات کا ہو، وہ ارضیات کا ہو، وہ سمندریات کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا علم ہو، یعنی کہ اللہ نے جب کہا کہ علم دے دیا تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی چیز ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا علم، ہیں جی۔ اب وہ بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ جو صالحین تھے ان کے نام سکھائے۔ تو میں ذرا آگے اگر مجھے بڑھنے دیں تو یہ بھی صالحین ہیں جو قدرت کے نظام کی ارتقاء کے لیے، قدرت کے نظام کی بہتری کے لیے، آنے والوں کے لیے، لیکن آج اگر جہاز ایجاد نہ ہوتا تو ہم وہی گھوڑے خچروں پر سفر کرتے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رکھا تھا، ایک وقت پہ اس نے آنا تھا، تو انسان نے اپنا دماغ استعمال کیا، اللہ کے ہی دیے ہوئے اس علم کو استعمال کرتے ہوئے آج وہ سمندروں کے تہوں میں بھی غوطے کھاتا ہے، آسمانوں کے اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو کیا کیا کرشمے نہیں کر دی۔ یہ لیٹسٹ واقعہ دیکھ لیں کہ جو یہ آیا ہے اپنا ہمارے پاس کورونا کی جو ویکسین بننی ہے، جو دوا بننی، سادہ الفاظ میں جو دوا بننی ہے، یہ دوا اگر ہمارے پاس یہ میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹ کے پاس وہ علم نہ ہوتا تو ہم کیسے بناتے؟ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے۔ اور خلقت خدا، یعنی وہ ٹوٹل پروگرامنگ آدم کی کر دی گئی ہے پہلے ہی، اب اس کے آگے ریسرچ اس نے کرنی ہے، اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، عقل استعمال کرنا۔ اور قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر بات کو اندھیرے میں مانو، نہیں، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دلوں پر تالے چڑھ گئے، تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اولو الالباب کو باقاعدہ دعوت دیتا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ تخلیق تو ہم نے کر دی، میرے بندے جو عقل و خرد رکھتے ہیں وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر جب غور و فکر کر چکتے ہیں تو نتیجتاً یہ کہتے ہیں ربنا، اگین لفظ وہی ہے ربنا، وہ ہمارے پالنہار، وہ ہمارے مالک، وہ ہمارے آقا، وہ ہمارے پروردگار، وہ ہماری تمام چیزوں کے خیال رکھنے والا، ہمارے اندر جو بھی پرورش کرنے والا، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ تو نے کوئی باطل تو نہیں پیدا کیا، یہ کوئی دیوانے کا خواب تو نہیں ہے، یہ رام کی لیلا تو نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کلنڈرے کا تو نہیں ہے، یہ بڑا خوبصورت نظام ہے، بڑی منصوبہ بندی سے پروردگار تو نے پیدا کیا۔ پھر کہتے ہیں سبحانک، جیسے کائنات کی ہر چیز
زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو جو چیزیں ہیں، جیسے وہ تسبیح کر رہی ہیں، تو یہ انسان جو جن کو اللہ نے علم دیا ہے سچا، وہ بھی کہتے ہیں سبحانک، پروردگار تو پاک ہے۔ پاک ہے کہ کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو تو کہے گا اب میں وہ کروں گا، سمعنا وأطعنا۔ سبحانک، اور سبحانک کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی بڑی کمال کی، سبحانک، یہاں تو ہماری پروردگاری کر رہے ہو، یہاں تو ہماری ربوبیت کر رہے ہو، یہ سارا نظام تو نے جو کیا ہمارے لیے بچھا دیا ہے، زمین ہمارے لیے بچھا دی بچھونا کر کے، پہاڑ ڈال دیے میخیں بنا کے، پانی کا واٹر سائیکل چلا دیا، پہاڑوں پہ ہمارے لیے برف جما دی، سارا سال ہمارا پانی آتا ہے اس سے، سب کچھ کر دیا۔ تو پاک ہے، تو پاک ہے مطلب پاک ہے، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اگلے جہان میں جب ربوبیت کرے گا تو پروردگار آگ سے بچانا، یعنی کہ یہاں تک انسان اپنی سوچ سے پہنچا ہے، اپنے عقل سے پہنچا ہے، جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اس سے وہاں تک پہنچا ہے۔ تو ستاروں کی سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور علامہ اقبال کا شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرد۔ تو یہ جو اصل میں کام تو یہ کرنا تھا نا، ہمیں یہ تو بتا دیا گیا کہ انسان کی پیدائش سے لے کے آخری دن تک، کائنات کی پیدائش سے لے کے آخری دن تک، ایک وقت آئے گا یہ سب توڑ پھوڑ دیا جائے گا، چورا چورا کر دیا جائے گا، پھر نیا بنایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے پھر نئی تخلیق کروں گا، تمہیں بھی نئی طرح سے کروں گا، اس جان کو بھی نئی طرح سے دوبارہ بناؤں گا، اور اس میں اور قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر میں ہوں، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اس زمین پر یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ربوبیت اگر وہ پیدا کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم بھی ظالموں اس کے ربوبیت کا حصہ بنو۔ ماں جب ایک بچے کی پیدائش کرتی ہے تو وہ بیسیکل ربوبیت میں حصہ ڈالتی ہے، اور جب وہ جتنا کوئی زیادہ حصہ ڈالتا ہے، رب اس کو اپنے پیار کا پیمانہ کرا دے دیتا ہے کہ رب کے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کسی ماں کا بچہ کھو گیا، جب ملا 2-4 گھنٹے بعد، تو وہ اپنے بچے کو مار بھی رہی تھی، پیار بھی کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی تھے، سارا معاملہ اس کو لپٹ بھی رہی تھی۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ بچہ اپنی ماں، یہ بچہ راہ گم کر گیا تھا، وہ گمراہ والا کہا ہے جی، اور جب یہ واپس اپنی ماں کو ملا ہے تو دیکھو کتنا پیار کرتی ہے۔ تمہارا رب بھی جب تم راہ گم کر جاتے ہو اور جب واپس اس کے پاس جاتے ہو، اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ربوبیت کا نظام، یعنی کہ ماں کو اس وقت جس وقت بچہ شدید ضعیفی، یعنی اپنی ربوبیت کو بیان کرنے کے لیے ماں کی محبت کا پیمانہ بنایا، اور ماں کی محبت کا پیمانہ بنانے کے بعد ماں کو واقعتاً اتنا پیار اس کے اندر ڈال دیا ہے اس وقت، خاص طور پہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، کہ وہ ماں جو ہے وہ بچے کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے، یعنی کہ جو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے وہ حرکت کر سکتی ہے، اس کے اندر اتنا پیار رب نے ڈال دیا ہوتا ہے۔ اور اس کا مقصد بھی کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، یعنی کہ اس بچے کی ربوبیت پروردگار ایک ماں سے کروا رہا ہے، اور ماں کئیوں کی نہیں ہوتی تو اس کے اور اللہ میاں راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اور میں تو کہوں کہ پروردگار کی یہ بات غلط نہ لگے کہ یہ جو ماں ہے میری، یہ دائی ہے، اصل پروردگار تو میرا رب ہے جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی اور مجھے بچایا، کہ خود گندگی میں سوتی اور مجھے صاف جگہ سلاتی، خود کم کھاتی اور مجھے میری نیوٹریشن کو پورا کرتی میرے لیے۔ ماں تو بہت ہی عظیم ہے جو انسانوں کی ماں ہے۔ یہ جو بکری لے لیں، دمبا یا مرغی لے لیں، کبھی دیکھیں کہ اس سے کہیں بڑا جانور اس کے بچے پہ جب آتا ہے تو وہ جان دینے کو تیار ہوتی ہے۔ تو یہ محبت ہے، یہ اصل میں ربوبیت ہے، اصل میں یہ ربوبیت ہے۔ تو یہ ربوبیت اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں جی۔ وہ ہم تو رب ڈھونڈتے ہیں نا باہر، پتہ نہیں ہم کہاں رب ڈھونڈتے ہیں۔ رب رب کر دے تھکے ملا پنڈت سارے، تے رب دا کھوج کھورا نہ لبدا، اوے کر کر سجدے ہارے، تے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا من اپنے نو مارے۔ اور اللہ کی بات مان کر تو دیکھو، جناب رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تو دیکھو، ان کی باتوں پر عمل کر کے تو دیکھو، یہ غور تو کرو کہ کسی چیز کو ایک حالت سے بہتر بنانا ربوبیت ہے، تو پروردگار ہمیں کس حالت سے کس حالت پہ لے جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں یہ ربوبیت کر دی، میں مثال ذہن میں آ گئی اچانک، کہ یہ ناتمام بچہ ایک دن کا، اس کے لیے یہ ربوبیت تھی، اس کی حفاظت، اس کا کھانا پینا، اس کی نیوٹریشن، اس کے معاملات، اس کے کپڑے، تو یہ ڈال دی۔ اور یاد رکھیں، ماں جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو محبت ہلکی 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 کمی آتی ہے اس میں،
وہ شدت نہیں رہتی. یہ بھی پروردگار نے رکھا ہے کیونکہ اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے, جوان ہو رہا ہے. اب ماں کی اس کو محبت تو ضرورت ہے, ماں محبت کرتی ہے, لیکن وہ شدت جو اس وقت تھی وہ کمی آتی ہے. اور اس کے بعد چلیں تو یوں بندہ 60-70 سے اوپر جاتا ہے تو پھر ضعیف تھا, طاقتور ہوا, اللہ نے دوبارہ ضعیف کیا. جب ضعیف کیا تو پھر کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بابے بھی خیال کرنا ہوں کیونکہ اب یہ بھی تمہاری ربوبیت, یعنی کہ اللہ کی ربوبیت تو ہے ہی, لیکن اب یہ تمہاری ربوبیت کے سامنے آ گیا ہے. اب یہ بالکل ضعیف ہو گیا ہے, یہ عقل نہیں رکھتا, یہ باتیں بھول جاتا ہے, یہ عجیب عجیب کام کرتا ہے. تو کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنا, یہ تیرے رب نے فیصلہ سنا دیا ہے, اور اپنے ماں باپ کے احسان کا رویہ اختیار کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر ان دونوں میں سے دونوں یا ایک اگر بوڑھا پھونس ہو کے تیرے پاس آ کے رہے, فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ان کو اف نہ کہنا, ان کو جھڑکنا تو بالکل بھی مت. حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہہ, اگر اف سے آگے کوئی درجہ ہوتا اللہ شاید اس سے بھی منع کر دیتا. تو یہ کیا کر رہا ہے, یہ ربوبیت اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے مجھے کہ تیرے بزرگ آئیں تیرے پاس, ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لے. ہاں جی, فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, ان سے جب بات کرے کریمی والی بات کرنا, اور کیا کہنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان کو ایسے ان پر رحمت فرما, ایسی ان پر رحمتیں فرما جیسے یہ میں جب 2 دن کا بچہ تھا انہوں نے مجھے اس زمانے میں پالا تھا. تو پروردگار اشارتاً آپ کو اپنی اس ربوبیت کا بھی سمجھا رہا ہے اور اس وقت بھی ربوبیت کا درس دے رہا ہے. ناظرین, آپ سن رہے ہیں اسلام کا نظام ربوبیت, اور ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کہ جو رب العالمین ہے اس نے لوگوں کی, انسانوں کی اور اس کائنات کی مجموعی پرورش اور اس کی دیکھ بھال کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.